محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر میں ایک جوان عورت کام کرنے آتی تھی۔ اس کی عادت اور باتیں بہت سلجھی ہوئی لگتیں۔ ایک روز وہ اپنی 2 سال کی بیٹی کو کام پر لے آئی، جس کو شدید بخار تھا۔ میرے شوہر یہ دیکھ کر چیخنے لگے۔ وہ عورت ڈر کر گھر سے چلی گئی۔ میں 15 روز کے بعد میکے سے اچانک لوٹی تو کمرے سے میری کام والی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے میرے شوہر سے معافی مانگ رہی تھی، مگر میرا شوہر اس کو کھینچ کر بستر پر لے گیا۔ اس سے پہلے کہ چند لمحے میں خاموش رہی تھی اور پھر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نجمہ کو کام سے نکال دیں۔ آخر ہم دونوں میاں بیوی کا کام ہوتا ہی کتنا ہے، اور میں سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں۔ بہتر ہے کہ میں اپنے کام خود سنبھال لوں۔ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی گھرداری کی ذمہ داری اپنے سر خود لے۔ میری بات سن کر میرے شوہر بے اختیار بولے، دیکھو، ہماری شادی کو ابھی صرف اور صرف 2 مہینے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ آپ گھریلو معاملات میں دخل اندازی کریں، یعنی جو فیصلہ میں لے چکا ہوں اس میں مداخلت کریں۔ نجمہ کافی اچھا کام کرتی ہے اور میں اس سے مطمئن ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ اپنے شوہر کی بات میں نے کافی حیران ہو کر سنی تھی۔ آج کل کے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے کام خود کریں تاکہ ان کے جو پیسے ملازمین پر خرچ ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، مگر میرے شوہر کی منطق ہی الٹی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا شاید یہ صرف میرے پیار میں ہو رہا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے جس طرح سے مجھے جواب دیا تھا، نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار اپنے شوہر پر شک پیدا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری نظر کچن میں کام کرتی نجمہ پر چلی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے نجمہ کسی اچھے گھر کی عورت ہو۔ ملازمہ وہ کہیں سے نہیں لگتی تھی، خدا نے اسے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا تھا۔ میں بھی خوبصورت تھی، لیکن بعض اوقات مجھے اپنی خوبصورتی نجمہ کے آگے کم لگتی تھی۔ خوبصورت نقوش، گورا چٹا رنگ، وہ دیکھنے میں بلا کی حسین و جمیل تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے مجھے کمرے سے آواز دی تھی۔ میں سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، تم کمرے سے باہر کیوں چلی گئی؟ کم از کم بات پوری تو سن لو پہلے میری۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، آپ کے نزدیک جب میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو آپ مجھے کسی بھی قسم کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ نجمہ کو نہیں نکالیں گے تو پھر یہیں بات ختم کر دیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولے، جی بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بات اب یہاں ختم ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کچھ باتیں سمجھا رہا تھا۔ نجمہ کو الٹا سیدھا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں میری خار میں تم اسے سنا ڈالو۔ یہ بات مجھے بہت ہی بری لگتی ہے کہ آپ اپنا غصہ کسی اور پر اتاریں۔ میری بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میرا خون مزید کھول گیا تھا، میں ان کو دیکھتے ہوئے اس بار قدرے غصے سے بولی تھی، آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کیا نجمہ کو پسند کرتے ہیں؟ میں بہت ہی شارٹ ٹیمپر ہوں، اگر مجھے غصہ آ جائے تو میرے منہ میں جو آتا ہے میں بول دیتی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرے گھر میں نیا محاذ کھڑا ہو جائے گا، میرے شوہر مجھ سے بے بنیاد لڑائی جھگڑا کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو اور دوسروں پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے خود پر نظر ثانی کرو۔ یہ کہتے ہی وہ گھر سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ میں حیران تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا واقعی میرے شوہر نجمہ کو پسند کرتے تھے؟ پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس خیال نے مجھے بے چین سا کر دیا تھا۔ میں خود کی نفی کرنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے شوہر نجمہ کو پسند نہیں کرتے، یہ سبھی میری خام خیالی ہے۔
معاملہ کچھ اور ہے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں کمرے سے باہر آئی تھی تو نجمہ اپنے کام پر ہی لگی ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی شکل دیکھ کر ہی سخت چڑ ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس چلی گئی تھی اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یہ گھر میرا ہے، اس گھر کا مالک بھی میرا ہے۔ بہتر ہوگا تم صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ صاحب کے کام میں خود کروں گی، صرف اور صرف تم میری مدد کرو گی۔ میری باتیں سن کر نجمہ بے اختیار بولی، مگر بیگم صاحبہ، صاحب جی بہت غصہ کریں گے، پچھلی بار آپ کو یاد ہے انہوں نے مجھے کتنی بری طرح سے ذلیل و رسوا کیا تھا اور میری سیلری کا ایک حصہ بھی کاٹ لیا تھا۔ میں بہت غریب عورت ہوں، میرا گھر انہی چیزوں سے چلتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ تھوڑی عنایت کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، اگر میرے شوہر نے تمہارے پیسے کاٹ بھی لیے تو میں تمہیں پوری تنخواہ کر کے دوں گی، لیکن تم میرے شوہر سے دور دور رہو گی، انہیں نظر انداز کرو گی۔ وہ کوئی کام کہے تو تم مجھے آ کر بولو گی، ان کا کوئی بھی کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس گھر کی مالک ان کا حکم ہے، اور اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو یاد رکھنا اس گھر میں تمہارا رہنا میں مشکل کر ڈالوں گی۔ جبکہ اس بار وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھڑی رہی تھی۔ میں اسے کام کرنے کی ہدایت دے کر باہر کو آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بار بار ایک ہی چیز کی گواہی دے رہا تھا کہ سائرہ، اگر تم نے دماغ نہیں چلایا تو بیٹھے بٹھائے تمہارا اپنا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ دو کوڑی کی نوکرانی تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دے گی۔ لیکن ایک بات مختلف تھی، مجھے میرے شوہر کی طرف سے شک سا رہتا تھا، لیکن نوکرانی میری بہت اچھی تھی، نہایت سلجھی ہوئی اور سادہ طبیعت۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ میں بہت ہی دھیمے مزاج کی خاتون تھی، کبھی بھی میں نے کسی پر غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ نرمی سے پیش آتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں مجھے اچانک ہی غصہ آ گیا تھا۔ کسی نے بالکل ٹھیک بیان کیا ہے کہ عورت سب بانٹ سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی، لیکن اپنے ہم سفر کو بانٹ لینا ایک نہایت مشکل ترین عمل ہے۔ کافی دیر تک میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی، اسی بارے میں سوچتی رہی اور پھر تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو دوسری طرف میرے شوہر تھے، یعنی فوراً کال ریسیو کی گئی تھی۔ میری باتیں کھل اٹھی تھی۔ میرے شوہر کبھی بھی آفس جا کر مجھے فون نہیں کرتے تھے، ہاں اکثر میں ان سے کسی کام کے سلسلے میں فون کر کے دریافت کر لیا کرتی تھی۔ ابھی میں نے ہیلو کہا ہی تھا جب اچانک ان کی دھاڑتی ہوئی آواز سپیکر سے گونجی، تم کیا چاہ رہی ہو؟ تمہیں میں تمہارے گھر بٹھا دوں؟ شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، تم اتنا زیادہ کیوں میری زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہو؟ کس خوشی میں تم نے نجمہ کو منع کیا ہے کہ وہ میرے کام کاج نہیں کرے گی؟ لڑکی، اپنے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا لو، اگر تم اس گھر میں رہ رہی ہو تو صرف اور صرف میری وجہ سے۔ اگر میرے خلاف جانے کی کوشش کرو گی تو میں تمہارا اس گھر میں رہنا مشکل کر دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میں سانس لینا بھول گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ یہی الفاظ میں نے نجمہ کو کہے تھے اور میرے شوہر مجھے کہہ رہے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نم لہجے میں بولی، آخر آپ کا نجمہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ آپ مجھے آج سیدھی طرح بتا ہی ڈالیں کہ آپ نے میری زندگی بلا وجہ خراب کی ہوئی ہے۔ نجمہ اس گھر کی ملازمہ ہے اور میں اس گھر کی مالکن، مگر شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں۔ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولا، مالکن ہو تو اپنی حدود قائم رکھو،
میرے پرسنل اسپیس میں داخل ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے کام کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا یہ صرف مجھ تک محدود رہنے دو، سمجھ آئی؟ اور اب دوبارہ نجمہ کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ میں اپنی جگہ سے غصے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یعنی نجمہ نے میرا کہنا میرے شوہر تک پہنچا دیا تھا۔ میں فوراً دندناتی ہوئی کچن میں آئی تو نجمہ برتن صاف کر کے اب روٹیاں ڈال رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے چلا کر بولی، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میری زندگی خراب کرنے پر لگی ہوئی ہو؟ اگر تمہیں اس گھر میں رہنے دے رہی ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم میرے پرسنل معاملات میں بھی دخل اندازی کرو۔ میرے شوہر کو الٹی سیدھی پٹی پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ جبکہ وہ نم لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ، میں نے کسی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی۔ میں کیوں آپ کے شوہر کے معاملات میں کچھ بھی بولوں گی؟ جبکہ میں دوبارہ چیخی، میرے شوہر کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے ابھی تمہیں ڈانٹا ہے؟ تم ہی نہیں انہیں فون کر کے بتایا ہوگا، ورنہ تمہارے علاوہ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولی، بیگم صاحبہ، لیکن میرے پاس کوئی موبائل فون ہی نہیں ہے، آپ میری تلاشی لے سکتی ہیں۔ مجھے موبائل فون کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور صاحب جی مجھ سے میرے گھر کے پڑوس میں رہنے والی عورت کے موبائل کے ذریعے رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرے شوہر کو پھر کیسے معلوم ہوا تھا کہ میں نے نجمہ کو ڈانٹا ہے؟ میں چند لمحے خاموشی سے کھڑی رہی تھی اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دم خشک ہو رہا تھا، اگر نجمہ کے پاس موبائل فون نہیں تھا تو میرے شوہر کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا اس گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے؟ مگر آواز ان تک کیسے پہنچ گئی؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بیٹھی رہی تھی اور پھر چپ چاپ اٹھ کر باہر کو آ گئی تھی۔ نجمہ نے کچن کا تمام کام ختم کر لیا تھا اور وہ اب لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں گھر سے باہر چلی جاؤں، لیکن ملازمہ کے آسرے پر گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ شام تک اس نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے تھے۔ آج اس کے ہاتھوں میں ایک الگ ہی تیزی نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 6 بجے تک وہ فارغ ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوئی، جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی۔ میرے شوہر کو آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اکثر وہ رات 8 بجے یا 9 بجے ہی گھر سے چلی جاتی تھی، لیکن آج اس کا 6 بجے کام ختم کر لینا اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ اپنی اوقات سمجھ گئی ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بہت اچھے، کل سے اسی طرح جلدی کام نپٹا دینا اور ہو سکے تو 5 بجے تک چلی جانا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے جی بیگم صاحبہ کہا تھا اور گھر سے نکل گئی تھی۔ ابھی میں اپنا موبائل فون ہی دیکھ رہی تھی جب گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے سر گھمایا تو نجمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پیچھے سے میرے شوہر بھی داخل ہوئے تھے۔ اندر آتے ہی وہ نجمہ کو دیکھ کر بولے، جاؤ میرے لیے چائے بناؤ اور اس کے بعد میرے کپڑے نکال دینا، میں ذرا تمہاری مالکن سے ایک دفعہ اچھی طرح ملاقات کر لوں۔ یہ کہتے ہی وہ میرے پاس چلے آئے تھے۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے لیے سیدھا ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ وہ میرا بازو تھام کر مجھے اپنے قریب تر کرتے ہوئے بولے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں تم سے کیا کہا تھا کہ میرے تمام کام نجمہ کرے گی، لیکن لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں، مگر آج میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔
کہ میرے معاملات جو مجھ تک محدود رہنے دو۔ میری زندگی میں جو بھی دخل اندازی کرتا ہے میں اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی وبال نہ آئے تو بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اور مجھے تنگ کرنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ نجمہ میرے کام کر رہی ہے، اسے کرنے دو، تم میری بیوی ہو، بیوی بن کر رہو، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی وہ کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ اس گھر میں اب تھرڈ پرسن کی مانند لگ سا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نجمہ اور اپنے شوہر کے درمیان آ چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد باہر سے میرے شوہر کے غصہ کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں باہر آئی تو نہ جانے وہ کس بات پر نجمہ کو ڈانٹ رہے تھے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا میں کیا بول رہا ہوں؟ جس طرح میں نے تمہیں سمجھایا ہے تم اسی طرح کرو گی۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو میں تمہارا پورا خاندان تباہ و برباد کر دوں گا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ جبکہ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب جی میں سب جانتی ہوں، لیکن خدا را میرے حال پر رحم کھائیں، میری اپنی ایک زندگی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ فوراً سے بولے، تمہاری زندگی میں بھاڑ میں جھونک دوں گا، تم ابھی میرے قہر سے واقف نہیں، لڑکی اب جاؤ یہاں سے اور فوراً میرے لیے چائے بناؤ۔ جبکہ نجمہ جی صاحب جی بول کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے افسوس سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ یہ بات طے تھی کہ میرے شوہر بے شک میرے سامنے اس کی طرف داری کرتے تھے، لیکن اس کو بالکل بھی منہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ اسے جوتے کی نوک پر رکھتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے یہ بات مجھے بھی معلوم نہ تھی۔ میں خاموشی سے ان کے پاس چلی گئی تھی۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے آج نجمہ پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہیں میں کتنی بار سمجھاؤں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہی ہو، لیکن شاید تمہیں یہ ساری باتیں مذاق لگتی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، آپ مجھے اس طرح سے کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی تھرڈ پرسن نہیں۔ نجمہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، تم ایک شکی عورت ہو اور مجھے ایک شکی عورت کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر اب تم نے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول نہیں کیا تو یاد رکھنا سائرہ، میں تمہیں تمہارے گھر بٹھا دوں گا، پھر اچھی طرح اپنے گھر کی ملازمین پر ہاتھ اٹھاتی رہنا۔ شرم نام کی تو تم میں کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ میرے شوہر دندناتے ہوئے کمرے سے چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اپنا آپ ہی بہت ہی مسفٹ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہاں پر سوائے ذلت کے مجھے اور کچھ نہیں مل رہا تھا۔ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ جب میرے شوہر کو کچھ دن میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا تب انہیں احساس ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا کرتے تھے اور اب انہیں کس طرح سے سزا مل رہی ہے۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میں انہیں سزا نہیں بلکہ ایک سکون بھری زندگی دینے والی ہوں۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ رات 9 بجے نجمہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو میرے شوہر کروٹ بدلے موبائل فون استعمال کر رہے تھے۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں ان سے نرمی سے دریافت کرتی ہوں کہ آپ کا اور نجمہ کا کوئی تعلق واسطہ ہے، لیکن میں چپ ہی رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو وہ میرا حشر بگاڑ دیں گی، اور میں مزید خود کے لیے ذلت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ ان کے پہلو میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ میرے شوہر میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے معافی مانگے کہ آج میں نے تمہاری بہت زیادہ انسلٹ کی ہے، حالانکہ تم اتنی قصوروار نہیں تھی۔ نجمہ کی
میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ صرف اور صرف میری خواہش ہی رہ گئی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر کے بعد اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا اور کروٹ بدل کر سو گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پوری رات میری روتے جاگتے گزر گئی تھی۔ فجر کے وقت میں نماز کے لیے بیدار ہوئی تھی۔ نماز فجر ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے سونے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے رب کعبہ، میری زندگی بہت الجھنوں میں پھنس گئی ہے۔ کون غلط ہے کون صحیح مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے شوہر اگر نجمہ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر اسے ذلیل کیوں کرتے ہیں اور اس کی خاطر مجھے سنا بھی دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف مجھے میرے شوہر بالکل ٹھیک لگتے ہیں اور دوسری طرف مجھے میرے شوہر سب سے برے انسان لگتے ہیں۔ اے رب مصطفیٰ، میری مشکلات آسان فرما، میری الجھنوں کو دور فرما اور مجھے ان مشکلات سے کی زندگی سے نجات دے ڈال۔ میں اب بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ان 2 مہینوں میں جتنا تھریڈول ہونا تھا میں نے محسوس کر لیا ہے۔ یہ میں اور میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے آسانی پیدا کر۔ کافی دیر تک میں جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر باہر کو آ گئی تھی۔ ارادہ اپنے لیے جواب بنا کر کچھ دیر برآمدے میں بیٹھنے کا تھا جب اچانک مجھے اپنے کمرے سے چلانے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر کمرے میں آئی تو میرے شوہر نیند میں بری طرح سے چیخ چلا رہے تھے۔ میں تمہیں منع کر رہا ہوں، یہ مت کرو، میری زندگی خراب ہو جائے گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، نہیں بخش دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کا اتنا عجیب و غریب انداز میرے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھی تھی۔ ان کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، مگر میں نے ہمت کی تھی ان کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہوش کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سرفراز آپ ٹھیک ہیں؟ میری آواز اور میرے جھنجھوڑنے سے وہ ہوش میں آ گئے تھے۔ چند لمحے تک وہ بستر پر خاموشی سے لیٹے رہے تھے، مگر جیسے انہیں ہوش آیا انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا تھا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بولے، تمہیں کہیں مت جانا، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے۔ جبکہ میں ان کے پاس بیٹھ گئی تھی، وہ ابھی بھی ہوش میں مکمل نہیں آئے تھے۔ لگتا تھا جیسے کسی گہرے خواب کے زیر اثر بول پا رہے ہوں۔ میں نے اس بار ان کا کندھا پکڑ کر انہیں اچھی طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا اور وہ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے تھے۔ مجھے اپنے قریب بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ فوراً مجھ سے دور ہوتے ہوئے بولے، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ میں بولی، آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ نیند میں بڑبڑا رہے تھے اور ابھی بھی آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ جبکہ وہ اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی، نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہٹو، مجھے واش روم جانا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ میں ایک نظر ان پر ڈال کر کمرے سے باہر کو آ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اب مجھ سے شرمندہ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے وہاں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چائے بنا کر میں برآمدے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرتا چلا جا رہا تھا۔ برآمدے میں تقریباً میں 2 گھنٹے بیٹھی رہی تھی۔ 8 بجے نجمہ آ گئی تھی۔ آج اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی جو بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، میری نازش کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں اسے گھر پر چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، میرے علاوہ اس کا کوئی بھی خیال نہیں رکھ سکتا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اسے آپ کے صوفے پر اسے لٹا دوں۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر چنگھاڑتے ہوئے کمرے سے باہر کو نکلے۔ کس کی اجازت سے تم اس بچی کو لے کر یہاں پر آئی ہو؟ تمہیں میں نے اس لیے کام پر رکھا ہوا ہے کہ تم کام دھندا چھوڑ کر یہ اٹکیلیاں کرو، یہاں پر نوکری کرنے آتی ہو یا پھر تماشا کرنے؟ وہ اتنی بلند آواز میں چیخ چلا رہے تھے کہ نجمہ کی بچی مزید گھبرا گئی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے میرے شوہر کو دیکھنے لگ گئی تھی۔
وہ بچی تقریباً کوئی 2 سال کی تھی، دیکھنے میں بلا کی حسین، بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ نجمہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، صاحب میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے شدید بخار ہو رہا ہے، میں اکیلے اسے گھر پر نہیں چھوڑ سکتی۔ جبکہ وہ فوراً بولے، تو پھر خود بھی اپنی شکل لے کر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، اگر تمہیں یہاں نوکری کرنی ہے تو یہ تماشا خود تک ہی محدود رکھنے ہوں گے، نکل جاؤ یہاں سے، آواز آ رہی ہے تمہیں میری؟ جبکہ نجمہ نے ایک سہمی ہوئی نگاہ مجھ پر ڈالی تھی، ایک لمحے کے لیے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، مگر میں چپ رہنے میں عافیت جانی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر کا غصہ مجھ پر ہی نہ نکل جائے۔ نجمن فوراً سے ہی گھر سے چلی گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے اس کے لیے بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ وہ بچی محض 2 سال کی تھی، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اندر چلی گئی تھی، یعنی آج نجمہ نہیں آنے والی تھی، ناشتہ مجھے خود بنانا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع کر دیے تھے۔ میری اماں نے مجھے ایک ایک چیز سکھائی ہوئی تھی، میں کافی زیادہ ٹرینڈ تھی۔ کام وغیرہ مکمل کرنے کے بعد میں نے ناشتہ میز پر سجایا تو میرے شوہر بھی باہر آ گئے تھے۔ ایک نظر مجھ پر ڈال کر وہ سربراہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، نجمہ کو فون کر دینا تاکہ دوپہر میں آ کر کھانا وہی بنائے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند لمحے میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، نجمہ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، آپ خود اس سے رابطہ کر لیں، اور ہاں میں امی جان کی طرف جا رہی ہوں، تقریباً کوئی 15-20 دنوں کے لیے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جبکہ وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر بولے، تم اپنی ماں کے گھر جا رہی ہو، میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا، تمہاری اپنی مرضی ہے، میں کسی پر حاوی نہیں ہوتا۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ میرے شوہر ضد کر کے مجھے روک لیں، مجھے منع کریں کہ نہیں ابھی تم نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ رہو، لیکن ان کا یہ انداز مجھے مزید تکلیف دے گیا تھا۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے خدا حافظ بول کر چلے گئے تھے۔ میں نے بھی اپنا رخ کمرے کی طرف کیا تھا اور اپنا سامان سمیٹنے لگ گئی تھی۔ کپڑے وغیرہ باندھ کر میں نے کیب بلا لی تھی اور اپنے شوہر کو فون پر اطلاع دے کر اپنی امی کے گھر روانہ ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ واپسی پر مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 5 دن کے بعد جب میرے شوہر کی طرف سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا تو تھک ہار کر میں نے ان سے رابطہ کیا تھا، مگر انہوں نے میرا فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ بس ایک ٹیکسٹ آیا تھا، امی کے گھر آرام سکون سے رہو۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا دل مزید کھٹا ہو گیا تھا۔ کیا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک کال ہی کر لیں، میری بات سن لیں؟ میں نے فی الحال سر جھٹک دیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 15 دن بیت گئے تھے۔ اب ان کی جدائی مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی میسج، کوئی کال وغیرہ نہ تھی۔ انہیں تو جیسے آزادی مل گئی تھی۔ تھک ہار کر میں نے اپنا سامان واپس باندھا اور ڈیٹ کی طرح کیب واپس بلا کر اپنے گھر آ گئی تھی، اور اس بات سے بے خبر کہ زندگی مجھ سے کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے۔ میں سامان لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تو اگلا لمحہ میرے لیے سانسیں روک دینے کے برابر تھا۔ گھر کے اندر نجمہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو وہ درد سے تڑپ رہی تھی؟ آوازیں میرے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ سامان چھوڑ کر میں فوراً سے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کا دروازہ تو لمحے بھر کے لیے کھولا تو میرے قدم جامد ہو گئے۔ میرے شوہر اسے گھسیٹ کر بستر پر پٹک چکے تھے، اور اب اس کی طرف قدم بڑھاتے ہی اس سے پہلے ہی میں چلائی تھی، سرفراز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ چھوڑیں اسے۔ یہ کہتے ہی میں ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ لمحے بھر کے لیے میرے شوہر بری طرح سے گھبرا سے گئے تھے۔ وہ
2 قدم پیچھے ہوئے تھے جبکہ نجمہ میرے گلے سے لگتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ مجھے بچا لیں، نہیں تو یہ صاحب مجھے مار ڈالیں گے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ جبکہ میں بولی، ماجرا کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ؟ اور پھر جو بات نجمہ نے روتے روتے مجھے بتائی تھی اسے سن کر میں عجیب تکلیف میں گر گئی تھی۔ نجمہ مجھے دیکھتی بولی، میں اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی بہو، یعنی آپ کے شوہر کی پہلی بیوی۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو سیدھا میرے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ میرے شوہر اسے چپ کروانا چاہتے تھے لیکن میں نے اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ نجمہ مزید بولی، میں بہت بری لڑکی ہوں، مجھے معلوم ہے میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں جس کی سزا مجھے اب مل رہی ہے۔ شادی سے پہلے میں صاحب جی کو بہت زیادہ خود کی طرف مائل کیا کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ غلط تھا لیکن میں کیا کرتی، پیسوں کی پریشانی نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اپنا جسم انہیں خود پیش کر دیا تھا، اور جب انہوں نے میرے وجود کو تار تار کر دیا تب ان پر میں نے الزام لگا دیا کہ یہ سب قصور آپ کا ہے، میں معصوم ہوں، اور پھر انہیں بلیک میل کر کے میں نے ان سے شادی کر لی تھی۔ زندگی پرسکون تھی لیکن میری حقیقت ان کے سامنے آ گئی تھی، اور اس وقت میں اپنی بچی کو جنم دینے والی تھی۔ میں نے بچی کو جنم دیا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ توڑ دیا تھا، مجھے طلاق نہیں دی تھی لیکن تعلقات ختم کر لیے تھے۔ 2 سال کے بعد انہوں نے اب آپ سے شادی کی ہے اور مجھے تکلیف دینے کے لیے بطور ملازمہ اس گھر میں رکھ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، مجھے اپنی ہر غلطی پر پچھتاوا ہے، لیکن اب میں معافی چاہتی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، مجھے بخش دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا جو سر جھٹک کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں نے نجمہ کو گلے سے لگا کر اسے دلاسا دیا تھا۔ مجھے اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ حقیقت کیا تھی۔ اس دن ان کا نیند میں گھبرا جانا، نجمہ کے خلاف ایک لفظ نہ سننا، اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ نجمہ سے نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے فعل سے آج بھی ناراض تھے۔ دوسری بیوی قبول کرنا ایک عورت کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اب مجھے یہ سب کرنا تھا، میں اپنا گھر تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بیٹھ کر سرفراز سے بات چیت کی تو وہ منع کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے ساتھ میں خوش ہوں، یہ نکرانی ہی رہے گی، لیکن پھر میں نے انہیں عورت کے حقوق سمجھائے تھے، جو ہونا تھا سو ہو چکا، اگر وہ غلط تھی تو آپ بھی تو بہکے تھے نا۔ میری باتیں ان کو سمجھ آ گئی تھیں کہ اس معصوم بچی کا کوئی قصور نہ تھا، جب آپ کے ہوتے ہوئے ایک یتیم کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے بہت زیادہ سمجھانے کے بعد انہیں سب چیزیں سمجھ آتی چلی گئی تھیں، اور پھر انہوں نے سب سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ نجمہ کو معاف کر دیا گیا تھا اور اس کی بیٹی کو قبول کر لیا تھا، اور میں بھی اب ایک بچے کی ماں ہوں۔ زندگی مشکل ہے، عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں بانٹ پاتی، لیکن میں نے اب اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔